بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ خالق کائنات کے لیے، بے شمار لا تعداد انگنت درود پاک امام کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر آج کی اس کانفرنس کی کامیابی پر میں اپنی اس جماعت کو اور جماعت کے خطیب صاحب کو، شاہد ادریس صاحب، ان کو مبارک دیتا ہوں اور میں دعا گو ہوں اللہ ان کو مزید ہمت عطا فرمائے اور اس جماعت کو مزید جذبہ عطا فرمائے۔ میرے بزرگ بھی ہیں، برادری کے بڑے بھی ہیں، جماعت کے بڑے بھی ہیں اور امیر ہیں ہمارے ضلع کے تاحیات حضرت شیخ حافظ ظفر اللہ صاحب کی موجودگی میں خطبہ صدارت تو ان کا ہی ہوگا انشاءاللہ، وہی ارشاد فرمائیں گے، ان کو ہی پھبتا جچتا ہے۔ ان کی موجودگی میں ہم خطبہ صدارت تو نہیں دے سکتے، لیکن ایک بات ضرور کروں گا، میں اور آپ کوشش یہ کریں کہ اللہ ہمیں ہر طرح کی کامیابیوں سے ہم کنار فرمائے۔ فمن زحزح عن النار، ایک کامیابی یہ ہے جس کو آگ سے بچا لیا گیا، جو آگ سے بچ گیا، فقد فاز، وہی آدمی کامیاب ہے۔ دنیا کی زندگی آسانی سے مشکل سے گزر جائے گی، لیکن اللہ قبر کا حساب کتاب آسان کر کے قبر میں اللہ سکون دے دے اور قیامت کو اللہ ہمیں یہ کہہ دے کہ جاؤ میرے بندوں، میں نے تمہیں معاف کیا، جہنم سے آزاد کیا۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ہم یہ کامیابی سمجھتے ہیں تاجر نے تجارت کی، محنت کی، بڑا مال آ گیا، یہ آ گیا، کامیاب ہو گیا۔ اصل کامیابی فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ اور وہ آگ ہے کیا؟ بس یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے حضرات، وہ آگ جس سے اللہ ہمیں نجات دے دے کامیابی ہے۔ آنے والا سید الانبیاء کے پاس آیا ہے، آنے والا امام الانبیاء کے پاس آیا ہے، آنے والا کائنات کے سردار کے پاس آیا ہے۔ سلام عرض کر کے وہ بیٹھ گیا اور آپ نے اس کے چہرہ کو دیکھا تو حدیث کے الفاظ ہیں منتقین لونہ، اس کا چہرہ زرد پیلا،
وہ پہلے بھی آیا کرتا تھا، بعد میں بھی آتا رہا، لیکن اتنا پریشان اس دن دیکھا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ آنے والا سید الملائکہ تھا، تمام فرشتوں کا سردار تھا، جس کے پاس آیا پوری کائنات اور دنیا کا سردار ہے، نبیوں کا امام تھا۔ تو آپ کے سامنے بیٹھا، زانوئے تلمس طے کیا تو آپ دیکھ کے حیران ہو گئے۔ آپ نے فرمایا یار آج کیا ہوا ہے؟ اتنے گھبرائے ہوئے، اتنا رنگ آپ کا زرد اور پیلا، اتنے پریشان کیوں ہیں؟ حضرات سید الملائکہ پریشان ہے، سید الملائکہ پریشان ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی میں بات کر رہا ہوں، زوزیا عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، اللہ نے اتنے سال تک جہنم کو جلانے کا حکم دیا، وہ سیاہ اب ہو گئی کٹ کالی، اس کی گرمی میں، اس کی آگ میں، اس کے کوئلوں میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ فرمایا پھر جبریل تجھے کیا؟ فرمایا مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں اللہ مجھے نہ جہنم میں ڈال دے، مجھے نہ جہنم میں ڈال دے۔ بڑے پریشان، اس کی پریشانی کو دیکھ کے سن کے اللہ جانتے تھے، اللہ نے آسمان سے ایک اور فرشتہ بھیج دیا، جاؤ میرے محبوب کو کہو جبریل کو تسلی دے، تسلی دے۔ کیا کہ اللہ نے جبریل کو جہنم کے لیے بنایا ہی نہیں، جن کو بنایا ہے ان کو فکر ہی نہیں۔ کیوں؟ یہ آج بات یاد رکھیں، جن کو بنایا ہے جہنم کے لیے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ فرمایا میں ضرور لام بھی تقید کا، علماء بیٹھے نون بھی تقید کا، دو تقیدیں جمع ہوئی تو قسم کھا کے فرمایا میں جہنم کو ضرور آدمی اور جنوں سے بھروں گا۔ ان کو فکر ہی نہیں جہنم کی، ان کو سوچ ہی نہیں، جن کو جہنم کے لیے بنایا نہیں وہ فکر مند ہے کہیں اللہ ہمیں نہ ڈال دے۔ فرمایا جاؤ میرے محبوب کو کہہ دیجئے کہ اللہ نے آپ کو جہنم کے لیے بنایا ہی نہیں۔ اتنی بڑی فکر، ہم بھی فکر پیدا کریں۔ حضرات آپ کی کوئی تشہد والی نماز، کس کی؟ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ کی۔ میں یہ کہوں آپ کا آگ سے لینا دینا کیا؟ مصطفیٰ کا لینا دینا کیا؟ لیکن اس کے باوجود آپ پڑھتے ہیں اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم۔ اللہ قبر اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمانا۔ تو آپ پڑھ رہے ہیں، یہ فکر ہے، یہ فکر مجھے بھی کرنی چاہیے، یہ فکر آپ کو بھی کرنی چاہیے کہ کل کیا بنے گا۔ غضب ربی غضبا شدیدا، جب اللہ بہت زیادہ غصے میں ہوگا تو کیا بنے گا ہمارا۔ یہاں تو ہم لڑ جھگڑ کے گزارا کر رہے ہیں، فکر ہی نہیں ہے کہ موت بھی آنی ہے کہ نہیں آنی ہے، آ گئی تو میری فکر نہیں، پتہ نہیں کہاں جانا، جنت ہی ہمارے لیے بنی ہوئی ہے۔ حضرات جہنم بھی ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جس کو جنت میں داخلہ مل گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی گزر جائے گی۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، گزری نہیں، 3-4 دن کنویں میں گزری، بچپن میں گزری، نکلے تو مصر کے بازاروں میں منڈیوں میں فروخت ہو گئے، اور پھر وقت آیا، چلتا چلتا وقت آیا تو اللہ نے جیل کے اندر سے نکال کے مصر کا وزیر خزانہ بنا دیا، وہاں سے پھر اٹھایا پورے مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ یہ کون ہے کرنے والا؟ ایک اللہ کرنے والا ہے۔ دنیا بھی بہتر بن جائے، آخرت بھی بہتر بن جائے، تو پھر یہ پڑھا کرو
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ دنیا بھی بہتر بنا دے, اللہ آخرت بھی بہتر بنا دے. یہ ہے بہتری کے لیے, اس کے لیے کوشش کریں دن رات. اور یہ اگلی بات بھی سنیں 87 والوں, نماز کے بغیر کوئی گزارا نہیں. تو کہے نا میں ساری زندگی نہ پڑھوں, بے نماز مر جاؤں, سیدھا جہنم جائے گا, کوئی نجات نہیں. جب پوچھا گیا تم جنت میں کیوں اور ہم جہنم میں کیوں, تو جہنمی کہیں گے لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین. 3 کام تم کرتے تھے, ہم نہیں کرتے تھے. پہلی بات, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, ہم جہنم میں آ گئے. ہم مخول ٹھٹھا نیک لوگوں سے کرتے تھے اور مسکینوں کو کبھی کھانا کھلا کر نہیں دیکھا تھا, ہم جہنم میں آ گئے. تم یہ کام کرتے جنت میں چلے گئے. بھائیو, اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں نمازی بنا دے. اور نماز بھی اس کی قبول ہوگی جس کے اندر توحید ہو, جو موحد ہوگا. عبادت بھی اس کی قبول ہوگی جو توحید پرست ہے. جو توحید پرست نہیں, نہ نماز قبول, نہ روزہ قبول, نہ حج قبول, کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. آئیے اللہ سے یہ دعا ہے, اللہ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے. میں نے اپنے بزرگوں کی موجودگی میں جو کہا ہے اللہ قبول کر لے اور اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا سبحان ربک رب العزت عما یصفون.